ڈاکٹر صاحب آج ہم نے چنا ہے محمد بن الحنفیہ کے آثار کہ وہ خلفائے راشدین کے بارے میں کیا موقف رکھتے ہیں اور کیا نقطہ نظر ہے ان کا۔ تو محمد بن الحنفیہ کے آثار سے پہلے میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ محمد بن علی ہیں، علی کرم اللہ وجہہ کے بیٹے ہیں، سیدنا علی کے بیٹے ہیں، لیکن ان کو محمد بن الحنفیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیجیے، پھر ہم ان کے آثار کی طرف۔ جی تو ان کا ذکر جو ہے نا وہ آپ کو آثار میں معروف تھے، محمد بن الحنفیہ اس نام سے زیادہ ذکر ہوتا ہے، لیکن کئی جگہوں پر محمد بن علی دونوں ان کی نسبتیں مذکور ہوتی ہیں۔ ظاہرہ سیدنا علی کے بیٹے ہیں۔ ان کی والدہ کو اصل میں حنفیہ، بنو حنیفہ، قبیلہ بنو حنیفہ کی نسبت سے، تو ابن الحنفیہ کا مطلب کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ، وہ تو سیدہ فاطمہ کی اولاد ہے، لیکن یہ جو ہیں محمد ابن علی، یہ ابن الحنفیہ سیدنا علی کی اس زوجہ کی اولاد ہیں جو جن کی نسبت بنو حنیفہ کی طرف۔ اور ان کے کچھ آثار ہیں، ان کا مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ ان ایک کیا تصویر ہمارے سامنے آتی ہے ان کی نظر میں بڑے صحابہ کے بارے میں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک اثر ہے، سالم بن ابی الجعد کہتے ہیں کہ میں محمد بن علی کے ساتھ ایک سفر میں تھا یا کسی جگہ پہ تھا، تو میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا کہ کیا ابو بکر صدیق پہلے مسلمان ہیں، اسلام لانے میں سبقت کی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر ان کا یہ مرتبہ اور مقام اس قدر جو ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ تو اس پہ محمد بن الحنفیہ نے فرمایا کہ قال لی انہ کان خیرہم اسلاما یوم اسلم ثم لم یزل کذلک حتی قبضہ اللہ علی ذلک، یعنی سب سے پہلے انہوں نے جس دور میں اسلام قبول کیا ہے بہترین ان کا اسلام تھا، اور پھر اسی سچویشن میں وہ آخر دم دنیا تک سے تشریف لے گئے۔ ہاں تو یہ بہت دلچسپ اثر ہے، اور اس سے یہ جو ہمارے ہاں بحث ہوتی ہے اس کے بارے میں ان کا نقطہ نظر کہ فضیلت جو حضرت ابوبکر اور حضرت علی کی فضیلت کی بحث ہوتی ہے، اس میں ایک یہ بھی نقطہ ہوتا ہے کہ پہلے اسلام قبول کرنے والا کون ہے۔ صحیح۔ تو آپ کو مورخین کے ہاں، اصحاب سیرت کے ہاں مختلف بیانات مل جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے تھے، یہ ذکر بھی مل جاتا ہے۔ خواتین میں سیدہ خدیجہ علیہ السلام تھی، ان کا ذکر مل جاتا ہے، اور سیدنا علی کا بھی ذکر مل جاتا ہے جو آپ کے گھر کے آدمی تھے اور بچپن سے ہی آپ کے ساتھ ایک تعلق تھا، ان کا بھی ذکر ملتا ہے۔ تو اب کئی مورخین کا یہ اصحاب سیرت ایک تطبیق بھی دیتے کوشش کرتے ہیں کہ بڑوں میں حضرت ابوبکر تھے، بچوں میں یا نوجوانوں میں سیدنا علی تھے، خواتین میں حضرت خدیجہ تھی، اور لیکن جن کے ہاں تفضیل میں یا فضیلت میں یہ نقطہ بہت اہم ہے، وہ پھر ترجیح دینے کی بھی بات کرتے ہیں۔ خیر وہ ایک دوسری بحث ہے، لیکن محمد ابن الحنفیہ سے جو سوال پوچھا گیا تو ان کی معلومات یا ان کا نقطہ نظر یہی ہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابوبکر نہیں تھے۔ اب اس میں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام حضرت خدیجہ لائی تھی یا سیدنا علی پہلے اسلام لائے تھے، وہ ظاہر اس میں واضح نہیں ہے، کسی اور جگہ شاید انہوں نے واضح کیا ہو، لیکن اصل بات دوسری ہے جو ان سے پوچھی گئی کہ اگر ان کے حضرت ابوبکر کو مسلمانوں میں جو مقام حاصل ہے وہ اگر اس بنیاد پر نہیں ہے کہ وہ سب سے پہلے اسلام لانے والے تھے، تو پھر یہ مقام ان کو حاصل کیسے ہوا؟ اصل یہ بات ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اسلام انہوں نے سب سے پہلے نمبر پر قبول کیا ہو یا بعد میں قبول کیا ہو، یہ ایک جزوی پہلو ہے فضیلت کا۔ اصل یہ ہے کہ ان کے اسلام قبول کرنے اور اسلام کے ساتھ وابستہ ہونے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور معاون ہونے کی حیثیت سے کردار کیا رہا ہے۔ بالکل وہ انہوں نے بڑی خوبی سے بیان کیا، بالکل صحیح، کہ ان کو یہ مقام اس لیے ملا کہ جس دن وہ اسلام لائے تو ان کے اسلام لانے کا جو درجہ اور معیار تھا
اس میں ان کا ہمسر اس وقت بھی کوئی نہیں تھا، اور جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے تو تب بھی کوئی نہیں تھا، تب بھی جس درجے میں، جس معیار پر وہ ایمان لائے اور اپنا سب کچھ پیش کیا اسلام کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس میں ان کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ بالکل۔ تو مسلمانوں کے ہاں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ان کو جو مقام، وہ اس وجہ سے تھا۔ اس وجہ سے بہت بڑی خوبصورت انہوں نے وضاحت فرما دی۔